آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ کیا چاہیے. جس سوانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. سامعین محتشم، آج کی یہ تقریب سعید عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دعائیں بارگاہ الہی میں رب ذوالجلال ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے. اور جو انوار و برسات کا نزول ہو، اللہ سب کی جوڑیوں سے اس کو معمول فرمائے. یقیناً یہ باب میں صبح اٹھنا بھی ہے اور قدر بھی کرنی ہے، اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. چند گزارشات آپ کی خوش گزار کرتا ہوں. رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر فرمایا: قل محبوب فرما دیجیے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے تو فلیفرحوا، پھر خوب خوشی کا اظہار کرو. سبحان اللہ. یہاں پر جو چیز قابل غور ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کس پہلو کی طرف جا رہے ہیں. کیا غلو فی الدین تو نہیں ہم کر رہے، یعنی کہ دین کے اندر ہم ایسی چیز کو داخل کر رہے ہیں کہ وہ شریعت مطہرہ کے دائرہ سے باہر چیزیں جا رہی ہیں. کچھ چیزیں ہمارے ذہن کے اندر یقیناً آتی ہیں اور آنی بھی چاہیے، پھر ان کے جوابات بھی ہمارے پاس ہونے چاہیے. صبح کا جو جمعہ ہے وہ ہر مساجد کے اندر علماء کرام مفتیان اعظام پڑھائیں گے. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جس جس مسجد سے متعلقین ہیں آپ وقت پہ تشریف لے جائیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ علماء کرام کتنی محنت کے ساتھ اور کتنی انہوں نے نفاست کے ساتھ احادیث قرآن کو نچوڑنا ہوتا ہے، پھر جا کے آپ کے سامنے انہوں نے آدھے پونے گھنٹے کا بیان تیار کرنا ہوتا ہے. اس کو ضرور استفادہ کیجیے گا. یہاں پہ چند گزارشات ہیں، دونوں پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
خوشی کا اظہار بھی ہے اور غلو فی الدین اس سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تشریف لانا یقیناً ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ کیوں؟ رب ذوالجلال نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے، ان کے اندر 313 رسول بھیجے، باقی جو ہے ان کی فہرست انبیاء میں سے نبی کی ہے۔ 1,24,000 میں 313 رسول ہیں، باقی نبی ہیں، اور رسولوں کے اندر بھی 4 جو ہیں وہ کتاب والے ہیں، باقی پر صحائف اترے ہیں۔ صحائف کہا جاتا ہے کہ چند اوراق جس کو ہم اپنے لفظ میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں کتاب کے نوٹس ہیں، عربی کے اندر اس کو صحیفہ کہا جائے گا۔ تو خالق کائنات نے ان انبیاء پر صحیفے نازل فرمائے، 4 رسولوں پر کتابیں نازل فرمائی۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے، میں پچھلے جمعے کے اندر اس چیز کو میں نے مسجد کے اندر کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن اس کا بھی بقیہ حصہ ہے صبح، لیکن صبح میرا اس ٹاپک پہ جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، 1,24,000 پیغمبروں کے اندر ابھی تک کوئی ایک ایسا رسول بھی نہیں آیا تھا کہ جس کے آنے کے بعد یہ اعلان ہو سکے کہ جنات بھی کہیں کہ میرا رسول آیا، چرند پرند کہیں میرا رسول آیا، حیوان کہیں میرا رسول آیا۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام ہے تو ان کی حکومت انسانوں پر، جنات پر اور چند پرندوں پر تھی۔ سورہ نمل آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، چند پرندوں تک ان کی حکومت تھی، لیکن ابھی اس چیز کا ہر بندے کو انتظار تھا، ہر جاندار کو انتظار تھا کہ کاش وہ آ جائیں جو ہماری مرادوں کو پورا کریں۔ سبحان اللہ۔ مثلاً میرے نبی کریم علیہ السلام، آپ جا رہے ہیں، مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، سامنے سے اونٹ آ گیا اور اس اونٹ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پہچانا، جبکہ انسان تو سارے تھے۔ اس اونٹ نے میرے نبی کریم علیہ السلام کو پہچانا اور آپ کے قدموں پہ اس نے سر رکھ دیا، سبحان اللہ، اور سر رکھ کے وَدَا جَرَانَهُ فَجَرْجَرَا، وَدَا جَرَانَهُ فَجَرْجَرَا، اس نے اپنی زبان کے اندر کچھ بولا، جرجرایا۔ اب اس بولی کو سنا تو سب نے، لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو تمام صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، ہم نے اس کو بولتے تو سنا ہے، کیا کہتا ہے ہمیں نہیں پتا۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ شکا کثرت العمل، یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ مالک چارہ کم ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے مالک کو بلایا جائے۔ اس سے پوچھا، اس نے کہا میں تو اس کو ذبح کا بھی ارادہ رکھتا ہوں۔ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے 100 درہم عطا فرمائی اور اس اونٹ کو خدا کے لیے آزاد کر دیا۔ اب اندازہ کریں کہ اس اونٹ کو کس نے بتایا کہ تیری فریاد سننے والا آ گیا۔ اب پتہ چلا کہ جانوروں کو بھی انتظار تھا۔ اسی طرح عید قربان کا وقت تھا، میرے نبی کریم علیہ السلام کا ایک ہی حج ہے جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تشریف فرما ہے، آپ نے خطبہ حج دیا اور اس کے بعد اس وقت قربانی کے مراحل کا وقت تھا، تو نبی کریم علیہ السلام کے سامنے 60 اونٹوں کی لائن لگا دی گئی۔
60 اونٹ کھڑے ایک لائن کے اندر. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر چھری ہے. اب عید قربان پہ سبھی لوگ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے جانور دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اونٹوں نے لائن توڑ دی. اب ہر اونٹ اپنی گردن جس وقت اس نے یہ لائن توڑی، صحابہ کہتے ہیں پہلے تو ہم پریشان ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھگدڑ مچ جائے، اونٹوں کو پکڑنا مشکل ہو جائے. کہتے ہم دیکھ رہے تھے کہ 60 اونٹوں نے لائن توڑی اور ہر اونٹ اپنی گردن آگے بڑھا کے یوں پیش کر رہا ہے کہ کملی والے پہلے مجھے ذبح فرما. سبحان اللہ. کہتے پتہ چلا کہ کسائی کی چھری اور ہوتی ہے، رسالت امام کی چھری اور. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کو اس اونٹ نے پہچان لیا تھا. یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی کے اندر ہر چیز کو انتظار تھا کہ کاش وہ آ جائیں جو ہماری ملجا بن جائے، ہمارے مدافع بن جائیں. تو میرے مصطفیٰ کریم ہمارے لیے حاجت روا بن کے آئے، ہمارے لیے مشکل کشا بن کے آ گئے. لیکن آپ کا یہ جو دوسرا پہلو ہے اس کو مد نظر رکھیے کہ جب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جانے لگے تو صحابہ کو فرمایا تھا اے میرے صحابہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، ہر بندے کے پاس موت کا فرشتہ آئے گا. یہ طویل حدیث ہے. میرے پاس بھی موت کا فرشتہ آئے گا، مجھے جانا ہوگا. صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کملی والے آپ چلے جائیں گے، ہم تو پھر لاوارث ہو جائیں گے. فرمایا نہیں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑوں گا، انا کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے درمیان 2 چیزیں ہوں گی، اللہ کی کتاب ہوگی اور میری سنت ہوگی. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ میں کتاب کو پڑھنا ہے اور سنت کو اپنانا ہے. تو فرمایا کبھی تم گمراہ نہیں ہو. قیامت کے دن یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائیں. اب یہاں پر کیا ہے؟ ساتھ اس کی حدیث ذرا پڑھ لیجیے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے بھی مومن نہیں ہو سکتا. لا یؤمن، تم میں کوئی بندہ مومن نہیں ہے حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، میں جب تک وہ میری لائی ہوئی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈال دیتا اتنی دیر تک وہ بندہ مومن ہی نہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم شریعت کو اپنے تابع کرتے ہیں، نہ کہ شریعت کے تابع ہو کے چلنا چاہتے ہیں. ہمارے روزمرہ کے معمولات دیکھے جائیں تو اس میں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں. مثلا نماز فجر کا وقت ہے، نہیں دل کرتا نہیں اٹھنا، یہ شریعت کے متضاد ہو. شریعت کہتی ہے یہ حلال ہے، ہم کہتے ہیں میرا کام نہیں بنتا، ہم اس کے الٹ چلتے ہیں. یہ حرام ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑتے. شریعت نے جس چیز کا حکم دیا آپ اس کے متضاد چلتے ہیں. تو یاد رکھا جائے قرآن پاک میں یہ بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور خدا اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اپنی منمانی نہ کرو. اب یہاں پر گزارش یہ ہے کہ سرکار کی آنے کی خوشی ہر بندے کو ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. لیکن آپ آئے کیوں تھے؟ کیا آپ اسی طرح لوارث میں چھوڑ کے چلے گئے؟ آپ نے ہمیں قرآن دیا، اپنی سنت دے کے گئے. اگر تو ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، سنت کو اپنانا ہے، تو پھر ہم للکار کے خوشی سے کہیں گے کہ ہم سرکار کے دیوانے ہیں. اگر فقط ہم نے نعروں پہ کام رکھ لیا، معذرت کے ساتھ ہمارے نعت خان ساتھی بیٹھے ہیں، جیسے نعت کا ایک فقرہ بولا جاتا ہے قبر کے سرکار آنکھ دے تو چھاڑ دو تو میرا. سرکار ویسے ہی کہیں گے، عمل ہوگا. آپ احباب کے علم کے اندر حدیث ہونی چاہیے. قبر کے اندر 3 سوالات ہیں، اور جب آپ کا جہان بدلتا ہے آپ کی لینگویج بدل جائے گی، آپ کی زبان بدل جائے گی. جہاں سے آپ چلے تھے وہ عالم ارواح تھا، عالم صلب، عالم رحم، عالم دنیا، عالم برزخ. اس کے بعد پھر آپ عالم حشر، پھر عالم جنت. یہ جنت یہ آپ کے مناظر ہیں سارے. ہم قبر میں لکھ کے آتے ہیں آخری آرام کا. آخری آرام کا وہ نہیں ہے، ابھی معاملہ آگے ہے.
قبر کے اندر وہاں پر فرشتے آ جائیں جن کو نکیرین کہتے ہیں. فرشتہ آپ سے آ کے سوال کرے، ہر بندے سے سوال ہے. اور سوال کیا ہے؟ مر ربک، آپ کا رب کون ہے؟ جو تو بندہ ایمان والا ہوگا تو وہ اس وقت جواب دے گا ربی اللہ، اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے. ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دینک الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اب تیسرا جو سوال ہے وہ سرکار کے عشق کا ہوگا. ما تقول فی حق ھذا الرجل، یہ وہاں بیٹھے آپ کو علم ہوگا رجل عربی کے اندر مرد کو کہتے ہیں اور عورت کو نسوہ یا امرا کہا جاتا ہے. سوال اس طرح ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مدینہ شریف سے دکھایا جائے گا، کھڑکی کھول دی جائے گی، قبر سے سراغ کر دیا جائے گا اور حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا. بعد اشاق نے لکھا ہے کہ کملی والے چل کے بھی تشریف لے آتے ہیں، وہ آپ کی ذرا نوازی ہے جہاں پہ آپ آ جائیں. چہرہ سب کو دکھایا جاتا ہے اور سوال ہوگا ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں دنیا میں تیرا کیا گمان تھا؟ اگر تو ہم نے ان کو صحیح معنوں میں جانا ہوگا، ان کی تعلیمات پہ عمل کیا ہوگا. یاد رکھیں وہاں پر ہم نے پہلے حضور کو نہیں دیکھا. ہمارے اعمال جتنے پختہ ہوں گے اتنی سرکار سے ہماری محبت ہوگی. جس سے پیار ہوتا ہے بندہ اٹھتے بیٹھتے سوتے بیٹھتے اسی کے خیال آتے ہیں، چاہے اسے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو. اب قبر کے اندر میرے مصطفیٰ کی زیارت کس طرح ہونی ہے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا گمان تھا، کیا کہا کرتا تھا. اگر تو آپ صحیح حضور کے عاشق ہوں گے، سرکار کی تعلیمات کو اپنایا ہوگا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا دام لے کے چلے، قبر میں اندھیری رات سنی تھی اجالا لے کے چلے. جب آپ کا یہ جواب آ جائے گا کہ ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرشتے آپ کو کیا کہیں گے؟ نم کا نم آتی پروس، اب یوں سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے. قبر سے تجھے کوئی بندہ اب نہیں اٹھائے گا. قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تجھے یہاں سے اٹھا کے لے جائے. لیکن اس کے متبادل جو ہمارے نعروں کی حد تک محدود ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، صرف نعرے کی حد تک موت قبول ہے، یا ہماری منافقت ہوگی کہ ہم ایک طرف سے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ہماری یہ تجارت کہ ہم نے کفر کو چھوڑا، ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کر کے پھر ہم کفر کی طرف کافروں جیسے کام کر رہے ہیں. تو پھر ایسے بندے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اس کی تجارت کسی کام نہیں آئے گی. ایسا بندہ قیامت کے دن سے پہلے قبر میں فیر ہو جائے گا. آپ کا جو پہلے کوئی عزیز فوت ہو چکا ہے، والد صاحب والدہ یا کوئی عزیز، اس کی شکل کے اندر شیطان آ جائے گا. یہ حدیث بڑی معروف ہے کہ شیطان ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا. اس کا کام قبر تک رہتا ہے. قبر میں آپ کا مقام مکمل کروا کے پھر واپس آتا ہے. وہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جائے گا. آپ سوال ہوگا مربو کا، وہ کہے گا کہہ دے ہاں ہاں لادری میں نہیں جانتا. بندہ کہہ دے گا ہاں ہاں لادری میں نہیں جانتا. ماں دینوں کا یہی جواب دے دے ہاں ہاں لادری میں نہیں جانتا. تیسرا سوال یہی ہوگا اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے، یہی سوال کا جواب دے گا ہاں ہاں لادری میں نہیں جانتا. پھر اس کی قبر کے اوپر فرشتوں کا عذاب مسلط ہوگا. وہاں پر جس وقت اسے مار پڑے گی پھر بندہ سوچے گا کہ میں نے صرف ناروں کی حد تک یہ دکھلاوے کی عبادت کی، تو پھر پتہ چلے گا میں نے کتنا بڑا نقصان کیا. اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب اور کامران دنیا سے جائیں تو پھر یہ لازم ہے کہ یہ حدیث ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ. تم میں اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتا. اس لیے میلاد بھی اپنائیں لیکن سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چہرے پہ سجائیں، اپنے ظاہر باطن پہ اس کو سمجھایا جائے. حضور کے عاشق تب ثابت ہوگا
کہ جب ہم اپنی زندگی کے اندر پریکٹیکل لائف کے اندر ہم اس کو آگے ثابت کریں. باقی یہ لائٹنگ کرنا، ان چیزوں کا جو ہم اشتہار کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہی ایک حدیث کافی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ بیٹھے تھے، میرے مصطفیٰ تشریف لائے، آپ نے پوچھا میرے صحابہ تم کیا کر رہے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں کملی والے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور آپ کے آنے کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ مسلم کی حدیث ہے. تمام مکاتب والے فکر مسلم شریف کو مسند مانتے ہیں اور اس حدیث کو کوئی ضعیف نہیں کہہ رہا، اس میں کوئی ضعف نہیں پایا جاتا. ہوتا ہے نا کہ اس میں کوئی ضعف پایا جائے، حالانکہ ہمارے سادہ ذہن لوگوں کو ضعف کا، اس کا لغت کے اعتبار سے یہ نہیں پتا کہ ضعف کس اعتبار سے بنتی ہے. ہمیں بس ایک لفظ پڑھایا جاتا ہے یہ حدیث ضعف ہے، ضعیف ہے، چھوڑ دو. حالانکہ ضعیف کسے کہتے ہیں؟ ضعیف سے مراد ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر ایک قانون ہوتا ہے. حدیث شاذ ہے، عامل ہے، تامل ضبط ہے، حدیثوں کا ایک چیپٹر ہوتا ہے، اس کے مطابق ہمیں حدیث کو دیکھنا تھا حدیث کس لیول پہ آ رہی ہے. ضعیف یہ ہوتی ہے کہ پیچھے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے راوی آ رہے ہیں ان راویوں میں کوئی راوی گر تو نہیں رہا. اگر تو سارے راویوں کا پتہ چل رہا ہے تو پھر یہ حدیث صحیح ہے، درست ہے. اگر کسی میں کوئی ایک راوی کا علم نہیں ہو رہا، اس کو کسی محدث نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ حدیث ہے لیکن اس میں ضعف پایا گیا. ضعف کیا ہے کہ ایک راوی نہیں پتہ چل رہا وہ کون. تو ہم لفظ ضعف کو اتنا اچھال دیتے ہیں کہ ضعیف ہے، ضعیف ہے، پتہ ہی نہیں کہ ضعف کا اعتبار کیا ہے، ضعف کسے کہتے ہیں. حدیث کا پورا چیپٹر ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ حدیث کا لیول کس پہ آتا ہے. حدیث صحیح لغیر ہی، حسن لغیر ہی، صحیح لذات ہی، صحیح غیر ہی. حدیثوں کی یہ اقسام کا پورا چیپٹر حدیثوں کے اندر موجود ہے. یہ بی کام کے اندر، بی ایس سی کے اندر یہ بچوں کو ہم پڑھاتے بھی ہیں، یہ پورا ایک چیپٹر پڑھایا جاتا ہے. تو اب صحابہ بیٹھے تھے، میرے مصطفیٰ تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ میرے صحابہ کیا کر رہے تھے؟ تو سب نے عرض کیا حضور ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کے آنے کا تذکرہ کر رہے ہیں. میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ یہ کیا کام ہوا، میں نے آنا تھا، میں آ گیا، خوشی ہونی تھی، ہو گئی، اب دوبارہ سے یہ مجلس سجانے کا کیا فائدہ ہے آپ کو؟ بلکہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ واللہ مجھے قسم دو کہ واقع تم نے بھی یہ کام کر رہے تھے. اب اندازہ کریں کہ میرے مصطفیٰ سے اللہ نے کسی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھا. یہ ہمارا ایمان ہے. تو جب آپ کو پتا تھا تو پھر آپ نے پوچھا کیوں؟ تاکہ صحابہ جو جواب دیں کل قیامت تک مومن بھی یہی جواب دیں. کیا کر رہے ہو بیٹھ کے؟ تو ہم بھی یہی جواب دیں گے ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، حضور آپ کے آنے کا تذکرہ کر رہے تھے. تو فرمایا پھر سنو تمہارے اس کام کے بدولت اللہ نے تمہیں انعام کیا دیا ہے. مسلم کی حدیث ہے، صبح جمعہ میں نے اس ٹاپک پہ پڑھانا ہے. اگر کسی صاحب کو کوئی اس چیز کو شک ہو تو وہ صبح تشریف لائے، حوالے جان کے ساتھ میری ادھر گفتگو ہے. فمن آتانی جبرائیل، اے میرے صحابہ میرے پاس جبریل آئے تھے. شباہی بکم الملائکہ، جبریل نے آ کے مجھے بتایا ہے کہ کملی والے آپ کے غلام یہاں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، رب ان کا نام لے کے فرشتوں میں ان کا ذکر کر رہا ہے اور رب فرما رہا ہے کہ دیکھو کتنے پیارے مصطفیٰ کے غلام ہیں کہ جن سے انہوں نے ایمان لیا، قرآن لیا، رحمان لیا. یہ ان کو بھولے نہیں بلکہ ان کو یاد کر رہے ہیں. تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں. اس لیے حضور کا ذکر کرنا یہ سعادت مندی کی بات ہے. لیکن یاد رکھیں سعادت مندی ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ ڈول ڈمکا ہو، صبح خواتین کو بازاروں میں آپ گھمانے کے لیے لے جائیں یا اتنی زوردار آواز سے ڈک لگائیں کہ ساتھ والے جو گھر والے ہیں، رات کی بات ہے کہ میں ساتھ والے ہمارے جو گھر والے ہیں اتنی زوردار آواز سے ڈک لگا، میں بیمار تھا میڈیسن لے کے آیا، والدہ بیمار تھی، عجیب ماحول تھا کہ یار ان کو کہیں تو کیا کہیں. اگر 15 پہ کال کریں تو کیا ہونا ہے؟ دیکھو جی انہوں نے پتہ کوئی ہم سے ہلے کوکی نہیں، دیکھو جی ہم سے ہم پڑھا لیتا نہیں، یا پولیس کو آ دیتی ہے، یہ تو پھر بھابی ہو گئے. ہمارے ذہن کے اندر یہ وہابی دیوبندی کا لفظ آ جاتا ہے. جو صحیح بات بتائے وہ وہابی بن جائے گا، جو ہمیں شریعت کا راستہ دکھائے وہ دیوبندی بن جائے گا.
حالانکہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ صحیح بات کوئی کرنے والا ہے تو یار اس کی بات کو فالو کیا جائے، ڈیتھ سے پرہیز کیا جائے. یہ ناچ گان، پھر آج کل جو ناطے ہیں اس کے ساتھ وہ ڈم ڈم کی آوازیں، یہ کون سا آپ ذکر کروا رہے ہیں؟ خدا کے لیے ذکر مصطفیٰ کریں، قلوب کو سرور آ جائے. اگر آپ نے یہ گانے سننے ہیں، گانے کی طرزیں سننی ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ گانے سن لیں، اس سے بہتر تو پھر آپ وہی کام کر لیں. پھر اللہ معاف کرے، ہمیں بچائے اللہ ایسے کاموں سے. لیکن نعت کا مطلب ہے کہ اپنے دل کی کیفیت بدل جائے، اپنے اندر کا ماحول بدل جائے، پھر وہ نعت ہوتی ہے. یہ مزے کی نعت، یہ نعت نہیں ہے. اپنے آپ کو ضرورت دین کے مطابق لائیں، غلو فی دین نہ کریں. یعنی کہ دین کے اندر اب میں نے کہہ دے جی مسلم کے اندر ملا ثابت ہو گیا، اب اس سے مراد ہے کہ آپ صبح ہر چیز کا جناب اجازت مل گئی ہے، آپ صبح جناب جلوس کے اندر جائیں، آگے جناب ڈول بھی بج رہا ہے، ناچ گان بھی ہو رہا ہے، جہاں پہ آیا نعرے لگانے شروع کر دیے، میلاد کے جو منکر ہے پاکستان چھوڑ دو، میلاد کے منکر کافر ہے. یہ کون سا دین لے کے آگے گئی؟ کون سی شریعت لے کے آگے؟ چند ملوانے ہوتے ہیں جن کا کام صرف چند روٹی پہ چلتا ہے، وہ شریعت کو آگے بگاڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہمارا ایک یہی المیہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نماز ہی پڑھانی مسجد سے، اور ٹھیک ہے یار 8-10 ہاتھ منڈا لے وہ نماز پڑھا دے، تو پھر وہ ایسی جگہ پہ آ کے جب وہ خطاب کرتا ہے ہمارا ایمان کا بیڑا گرک کر جاتا ہے. دین ایسے لوگوں سے سنیں جو اوتھینٹک دین والے ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، علماء دین ہیں، جو سند یافتہ ہیں، جن کے پاس علم کا ایک ملجا ہے. ورنہ وہ تو آپ کو بس یہ روٹی پکی روٹی سچی روٹی وہ پرانی کتابیں آپ کو سنا کے چلے جائیں. خدا کے لیے اپنے آپ کے حال کو بدلیں. اور اقبال نے کہا تھا نا، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے کرے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. مزہ تو یہ جب ہم دنیا سے جانے لگے تو فرشتہ باقاعدہ ہمیں اعزاز کے ساتھ لے کے جائے، پوچھے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاک روح جسم سے نکلا، تو آگے ہماری روح آگے بول کے کہے یہ بتاؤ جس رحمان کے پاس جانے وہ راضی ہے ناراض ہے؟ تو آواز آئے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور اب آپ سے راضی ہے، آپ اس سے راضی ہو جائیں. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، عباد خدا فرشتوں میں شامل ہو کر جنت میں. یہ منظر ہے میلاد کا، یہ حضور کے میلاد کی آنے کی خوشی، کہ میرے مصطفیٰ کی خوشی اسی بات میں ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو ہم کون سی ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں؟ اس لیے خدا کے لیے، خدا کے مصطفیٰ کے لیے یہی بات اپنے پلے باندھ لیں، آج کی مجلس کا حصہ بنا لیں کہ ہم نے سرکار کا میلاد بھی اپنا منانا ہے اور سیرت مصطفیٰ کو بھی اپنانا ہے. اللہ نے عمل کی توفیق.